अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। हम 3-4 अहम चीज़ों पे बात करेंगे। रियाज नेको की शहादत के बाद कश्मीर जो है वो मुजाहिदीन की एक फैक्ट्री बनता जा रहा है। कश्मीर के अंदर से तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो जज्बा है वो एक नए अंदाज से, एक नए वलवले से जो है वो उभर कर बाहर आ रहा है। तहरीक को एक नया जन्म मिल रहा है। इस पे बात करेंगे। इंडियन वायरस को जो है वो कोरोना लग गया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और ख़ास तौर पे इन सब से जो अहम तरीन चीज़ है, रियाज नेको को कैसे पकड़ा गया, किसने मुखबरी की और कितना अहम तरीन था वो हिंदुस्तान के लिए, इंडियन फोर्सेस के लिए। रियाज नेको के बाद कितने मजीद रियाज नेको जो है वो पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद एक आपको तस्वीर बताएंगे कि एक बच्चे की जो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया का ज़मीर झंझोड़ना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस कहीं वो रिपोर्ट नहीं होती। इलान कुर्दी की जो तस्वीर थी वो बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन उसके पीछे पूरी इंटरनेशनल लॉबी थी, उसके मकासद भी थे, तो उसको उन्होंने उठाया था। उससे शायद ज़्यादा तकलीफ दे ये बच्चों की जो तस्वीरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी कम्युनिटी पेज पे भी इसको शेयर करूंगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा। उस मर्द मुजाहिद की तस्वीर जिसको बांधा हुआ है हिंदुस्तान की काबिज और जाबिर फोर्सेस ने, और वो बिल्कुल अपनी आंखों में उसी गरूर के साथ उनको देख रहे हैं ज़मीन पे बैठ के। इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं, यकीन मानिए ये दिल को जो है वो छिलनी कर देती हैं। आप इस लम्हे सोचा करें उन माओं के बारे में, उन बहनों के बारे में, उन वालदैन के बारे में जो इतने खूबसूरत जवान जो है वो मौत के मुंह में जो है वो झोंक देते हैं। उनके हौसले को सलाम किया करें। फिर भारत की जो एक मजमूम आज कोशिश हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत जो एक एडवांटेज ले रहा था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फोर्सेस का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। उस पर भी ज़रूर आखिर पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है नाजरीन कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस सारी कार्रवाई को अमल में लाया, उन्होंने जो बगावत थी, जो कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, जो हिंदुस्तान के कब्ज़े को कबूल नहीं करते, उसको मुस्तरद करते हैं, उस बगावत को, उस तहरीक को जो है वो जुल्म से कुचलने की कोशिश की। लेकिन उनका ये तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ। जितना जितना उन्होंने जुल्म किया उससे ज़्यादा उनको बगावत, उससे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। पूरे आज़ाद कश्मीर की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर की हद तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं वो उन्होंने शऊरी तौर पे इस बात को कबूल किया है, और वो मुज़ाहमत ज़्यादा आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। उसमें आपको जितनी जितनी शहादतें बढ़ती हैं, इतने ज़्यादा आपको जो है वो लोगों के अंदर ये जज्बा उभरता हुआ नज़र आता है। इतना ज़्यादा आपको ये एहसास नज़र आता है कि हम जो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो किसी तरह से दबी नहीं है, वो हिंदुस्तान के जुल्म के आगे डटे हुए हैं। वो उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ, उससे ज़्यादा पोटेंशियल के साथ, उससे ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो सामने आते हैं। उसकी सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एक प्लांटेड कैंपेन नहीं है। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर लोगों के अंदर का एक जज्बा है। लोग इसको शऊरी तौर पे अपने आप को कायल करते हैं। इसमें आपको हर तरह का बंदा मिलता है, इसमें आपको PhD डॉक्टर भी मिलता है, और इसमें आपको जो MSc लेवल के लोग हैं वो भी आपको नज़र आते हैं, जो मुसल्लह जिद्दोजहद करते हैं। हमारे नज़दीक दुनिया उनको बेशक दहशतगर्द कहे, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो उनको दहशतगर्द और कोई क्या कहता है, लेकिन हमारे नज़दीक वो रियल हीरोज़ हैं। वो उन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो पेड लोग थे उनसे कई हज़ार, कई लाख करोड़ गुना जो है वो बेहतर लोग हैं, जो अपनी ज़मीन का दिफा कर रहे हैं, जो अपनी ज़मीन और अपनी माँ बहनों और बेटियों के तकद्दुस की जंग लड़ रहे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि बुरहान वानी के बाद लोग ये सोचते थे कि शायद ये तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन अब हमने रियाज नेको के बाद जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ वहाँ, और इतने बुरे हालात हैं कश्मीर के आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना होने के बावजूद भी लोग पीछे नहीं हटे। लोगों ने हिंदुस्तान की जो फौज है उसको तकनीक का नाच नचा दिया, उनको परेशान करके रख दिया कि वो एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जो कौम है ये जबर से या जुल्म से और ये प्रेशर से जो है वो इसको आप मैनेज नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि रियाज नेको जो थे वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद बुरहान वानी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुके थे हिंदुस्तान के लिए। वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। हिंदुस्तान उनको अपने लिए बहुत बड़ा थ्रेट इसलिए समझता था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चकमे दिए फोर्सेस को, उन्होंने बहुत ज़्यादा घुमाया। 6-7 माह की मुसलसल जद्दोजहद की हिंदुस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने, ज़ाहिर आपको पता है उनके पास बड़ा लेटेस्ट असला है, उनके पास बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ों को जो है वो लोकेट करते हैं। तकरीबन 6 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो है वो रियाज नेको को उन्होंने ट्रेस किया,
اور ظاہر ہے آپ کو یہ بھی اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. وہ اس طرح سے ٹریس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان پہ تشدد کرتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ بک جائیں یا ان کو بہت زیادہ اسپانسر کیا جائے, بہت زیادہ پیسہ لگا کے جو ہے وہ ان سے مخبری لی جائیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے پوری دنیا میں, جتنی بھی انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اس میں ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی جو فوج ہے تقریباً 30 لاکھ سے زائد جو ان کی پولیس ہے, اس میں راؤٹرز کی ایک سٹوری کے مطابق 500 سے زائد جو ان کی پولیس ہے جو اس وقت کرونا کا شکار ہو چکی ہے, جس کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. یہ صورتحال تو پولیس کی حد تک ہے. جب ہم بے شک ہم یہاں سوئے ہوئے ہوں, بے شک ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو وہاں جو لوگ ہیں وہ کس حال میں, کس تکلیف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں, یا کس طرح سے وہ جذبہ جہاد کو قبول کر رہے ہیں, آئے روز اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اس کو شعوری طور پہ قبول کر رہے ہیں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ 6 ماہ اگر ایک اتنی بڑی فورسز جو ہیں وہ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ ایک عام ایک سپاہی کو, ایک عام مجاہد کو جس کے پاس کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے, جس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی بنکر یا بڑی بڑی جو ہے وہ بم پروف گاڑیاں نہیں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, وہ اس کے پاس اس کا اوڑھنا بچھونا پہاڑ ہے, جنگل ہے اور پتھروں کا بستر ہے. وہ کتنا سخت جان ہوگا, وہ اپنے گھر آتا ہوگا, اس کی مائیں بہنیں بھی ہوں گی, اس کی بیٹیاں بھی ہوں گی, اس کی دوست ہوں گے, عزیز و اقارب ہوں گے. اگر وہ 6 ماہ بعد گھر آتا ہوگا تو وہ کس تکلیف کے عالم میں ہوتے ہوں گے, کس طرح سے اس کو الوداع کرتے ہوں گے. اور پھر جب اس کو ٹریس کیا, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 27 سے زائد آپریشن کیے ہندوستان کی فورسز نے ریاض نیکو کو جو ہے وہ ٹریس کرنے کے لیے. 64 سے زائد مجاہدین تھے جن کو شہید کیا. اس میں بھاری تعداد میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی نفری کو ڈپلائی کر کے رکھا ہوا تھا, مسلسل ان کو جو ہے وہ فالو کر رہے تھے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے اندر 3 جو عظیم لوگ تھے, جن میں قاری یاسر صاحب تھے, جن میں برہان کوکا اور پھر ریاض نیکو, یہ 3 جو کمانڈوز تھے ان کو جو ہے وہ شہید کیا ہندوستان کی فورسز نے. لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے کوئی قریبی لوگ تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آپریشن کامیاب ہوا اور ان کو ٹریس کیا. انہوں نے پھر بڑے پیمانے پہ وہاں شیلنگ کی, بم گرائے اور پورے جو مکان تھے وہ سارے کے سارے مکان جل گئے. اب صورتحال یہ کہ ریاض نیکو کے بعد ان کا جنازہ کیوں نہیں دیا جا رہا, اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنازے شاید ہندوستان کی فورسز اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے جو ہے وہ لوگوں کو دفن کرتے تھے کشمیری. تو یہ ان کو ایک بہت بڑا خوف ہے, لیکن بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کرونا کا خوف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا خوف یہ کہ جیسے وہ جنازے واپس آتے ہیں اپنے وارثین اور لواحقین کے پاس, تو بڑی تعداد میں لوگ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو اس ایک نئی اسٹریٹجی ان کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے کہ اس کو بظاہر انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگوں کو ورثاء کو جنازے نہیں دے رہے, لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے. حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں اور ہندوستان کو یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہے اور اس جذبے کو اس طرح سے مارنا چاہ رہا ہے. اب اس کے بعد ریاض نیکو کی شہادت کے بعد آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ تحریک کسی طرح سے بھی کمزور نہیں پڑے گی. کئی سینکڑوں ایسے ریاض نیکو ضرور نکلیں گے. ظاہر ہے ایک بڑا کمانڈر, اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے, وہ بڑے امپورٹنٹ تھے اس تحریک کے لیے, ایک بڑا فگر تھے. 8-10 سال کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑے ظاہر ہے جتنا آپ دشمن کو کھٹکتے ہوتے ہیں تو اسی بات سے آپ کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کو شاید ایسے ہی منظور تھا. لیکن کئی اور ریاض نیکو ہر کشمیر کے ہر گھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریاض نیکو موجود ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے, ہم لائن آف کنٹرول کو عبور نہیں کریں گے, اور وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اور بھارت اس کا جو ہے وہ بہت ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. جب بھارت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی تو یہ پالیسی ہے جی کہ وہ نہیں آئیں گے, تو وہ جبر اپنا شاید پہلے سے زیادہ کرتا ہے. جب بھارت کنفیڈنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کا تو موقف یہی ہے, اور جو ہماری جو اسٹریٹجی تھی میرے خیال میں وہ زیادہ کامیاب نہیں رہی. وہ یہ تھی کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ بھارت بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر, اور شاید ہم بھارت کو ماتون کریں گے اس لیول پہ. بتایا ضرور, لیکن اس طرح سے بھارت کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا. ہمارے عربی ممالک اپنے آپ دیکھتے ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑے ایوارڈز دیے مودی کو, یہ تو لیول ہے. لیکن
شاید وہ جو ہماری ایک حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو رہی ہے، اور اس کا بھارت فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ بھارت آئے روز کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے. ہمارا میڈیا اس پہ خاموش ہے، اس پہ پروگرام نہیں ہوتے، اس پہ ٹویٹس نہیں ہوتی ہیں. آپ کو بڑی ٹویٹس نظر آئیں. رشی کپور جو تھے انڈین فلم سٹار، وہ مر گئے تو مریم صاحبہ کو، خواجہ آصف کو بڑا دکھ ہوا، اور بڑے انہوں نے روتے روتے ایرا اور ایک لیجنڈ. اور یہ آپ کو ریاض نیکو کے بارے میں ان کا کوئی اس طرح سے نظر نہیں آتا. ظاہر ہے یہ لابی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ان لوگوں کی مراسم ہوتے ہیں، اور ان کے لیے شاید یہ چیزیں کوئی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جن گھروں میں فائرنگ کی گئی، وہ ایک تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیج پہ، اس کو ضرور دیکھیے گا. ایک بچہ وہ اپنی کتابیں یا کچھ پیجز وہاں سے اٹھا رہا ہے اس ملبے کے اس ڈھیر سے، جس کو ہندوستان کی فورسز نے جو ہے وہ بم مار کے بالکل اس کو راکھ بنا دیا. یہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز تھی جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کو بڑی اپیل کرتی ہیں یا ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہوئی. اب ہندوستان نے جب جیسے جیسے مزاحمت آگے آگے بڑھ رہی ہے، تو ہندوستان کی فورسز نے اب یہ طے کیا کہ وہ شام 7 بجے سے لے کر صبح تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کریں گے. شام 4 سے لے کر 7 بجے تک صبح جو ہے وہ پورے کشمیر کو ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی نظر کر دیا. حالات مزید کشیدہ ہیں. ظاہر ہے کشمیری اس چیز کو قبول نہیں کرتے، لیکن وہیں پہ یہ ایک امتحان ہے پاکستان کی فورسز کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا. جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ شاید وہ اتنی زیادہ بھارت، چونکہ یہ بے شرم لوگ ہیں، مودی انتہائی بے شرم آدمی ہے، اس کے لیے ڈپلومیٹک مینز کو استعمال کرنا یا احتجاج کروانا یا سفیر کو واپس بھیج دینا، یہ یوز ٹو ہو گئے اس کے لیے. یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہوگی تو شاید ان کو شرم یا احساس آئے یا ان کو حیا آئے گی. ورنہ یہی ہے کہ ایسے ایسے ریاض نیکو ہر گھر میں پیدا ہوں اور وہ نکلیں اور وہ اسلحہ اٹھائیں اور ان کو پھر لڑیں، اور پھر وہ ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اتنی بڑی فوج اور دوسری طرف وہ نہتے کشمیری جن کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے. امتحان ہمارا ضرور ہے ہر اس پاکستانی کا جس کو کشمیر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے اندر کشمیر کا درد ہے. اس کے لیے یہ سوال ہے کہ آخر کب تک کیا یہ سارے شہید ہو جائیں گے؟ کشمیری، ان کی جوان، ان کی ساری نسل شہید ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھ لیں اس کا جواب شاید مجھ سے زیادہ آپ سوچیں تو آپ کو مل جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.